وہ مرزا غالب نے کیا خوب فرمایا ہے، میں چاہوں گا آپ کے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو اب پتہ نہیں کہ یہ لو لیٹر جو ہے وزیر اعظم کے نام ہے یا کسی اور کے نام ہے۔ یہ اوپن لیٹرز تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ اوپن لیٹرز ہیں، عوام کے نام تو یہ لیٹرز نہیں ہیں، کیونکہ اس میں پالیسی شفٹ کا کہا گیا ہے۔ اور پالیسی شفٹ کس لیے کہا گیا کہ آؤ میری مدد کرو یا مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے کے آؤ۔ شوکت یوسفزئی میرے بھائی ہیں اور یہ پہلے برملا آن ریکارڈ ہیں اس چیز کا کہتے ہوئے کہ ایسے 30 سے 35 ایم این اے ایم پی ایس کو یہ جانتے ہیں جو بیان حلفیاں دے کے آئے، تو کیا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک پورے میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، یا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ میرے خیال سے ان کی خاصی جو ہے انفارمیشن ان کے پاس معاملات پہ ہوتی ہے۔ تو کیا کے پی کے صوبے کے اوپر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن وہاں پہ بھی کرایا جائے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی تو ریزرویشنز ہیں، وہاں پہ بھی 47 کی حکومت ہے بقول مولانا صاحب کے۔ تو اب پتہ نہیں ان کی انفارمیشن میں انہی سے جواب لے لوں۔ شوکت صاحب اس سے پہلے میں نے بیرسٹر صاحب سے ایک اور بات کریں، لیکن بیرسٹر عقیل کا یہ نقطہ تھا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ وہ بڑی سیاسی غلطی تھی ہماری کے پی میں، اور جو انہوں نے بلکہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب میں استعفے جو دیے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بعد میں پھر انٹرسپیکشن ان کو تھی، انہوں نے کہا سیاسی غلطی ہوئی ہمارے سے۔ ان کے کئی جو ہے اس ٹائم کی پارٹی کے لوگ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا سیاسی لیکن اس میں نہیں دینے چاہیے تھے۔ بلکہ بیرسٹر عقیل دیکھیے، ان آل سیریسنس چلیں، یہ جو خط و کتابت والا معاملہ ہے یہ تو آپٹکس کے لیے زیادہ ہے، اور وہ جو بھی تھا وہ ہو گیا، آرمی چیف نے کہہ بھی دیا، اب میرے خیال میں تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان آل اگر ریئلسٹکلی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے ان کی کمر دیوار پہ لگا دی ہے، اتنا ان کے پر سختیاں جبر کیا ہے، کوئی ان کو زیرو ریلیف دیا ہے، کہ ان کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ یہ جینوئن سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اس طریقے سے کارنر کر دیا ہے کہ اب اگر وہ چاہیں بھی کسی اور طرح کی سیاست کرنا، ان کے پاس وہ آپشن رہا ہی نہیں۔ اگر آپ کچھ ریلیف دیتے، کوئی سیاسی قیدی ان کے ریلیز کرتے، یاسمین راشد صاحبہ کو ریلیف دیتے، کوئی اس طرح کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے، تو شوکت یوسفزئی صاحب اور ان کی جماعت کے پاس کچھ سپیس ہوتی پازیٹیو کام کرنے کی۔ آپ ان کو سپیس ہی کو نہیں دے رہے۔ دیکھیں فہد صاحب، میں تھوڑا سا نا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو سرکمسٹانسز ہیں جو نومبر میں ہوئی 24، 25، 26 نومبر کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی شروع کروں گا اس بات میں کہ جو ان کے یہ جو سیاسی قیدی کہتے تھے کہ ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان اسیران کی نہ تو لسٹ آئی، اور بالکل آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے مذاکرات میں بھی کوئی لسٹ نہیں آئی، ایک اوپن اینڈڈ تمام تر چیز کو چھوڑا ہوا تھا۔ ہم مانگتے بھی رہے لیکن پھر بھی ہمیں فراہم نہیں کی گئی۔ ان اینی کیس میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ بات ضرور لیکن یاسمین راشد صاحبہ کے لیے تو آپ کو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے نا بر صاحب، آپ کو سب پتہ ہے وہ سب سے ہائی پروفائل وہ اس ٹائم ہیں، اور ان کو اگر ریلیف میں دینی ہو تو اس میں مسئلہ تو نہیں۔ اپنی بیل فائل کریں نا۔ ریلیف کا مطلب یہ تو نہیں کہ تھرو ایگزیکٹو آرڈر ان کو تمام کیسز ختم کر دیے جائیں۔ مطلب اب جب شواہد کسی کے پاس نہیں ہے اور اگر پروسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے اپنا کیس پروو کرنے کے لیے، تو عرفات صاحب ریلیف ملتا ہے۔ دیکھیں نا، اب کل ہی 9 مئی کے کچھ کیسز میں جو ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو ریلیف ملا۔ اسی طرح 26 نومبر یا 24 سے 26 نومبر کے بیچ میں جو اسلام آباد کا ان کا دھرنا تھا یا پڑاؤ تھا، اس میں بھی ان کے جتنے لوگ تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے کے پی حکومت کے، وہاں پہ اہلکار بھی تھے یا دیگر لوگ تھے، ان کی پارٹی کے سپورٹرز تھے، ان کو ریلیف فراہم ہوا جب وہ اٹک جیل، جیلم جیل یا اڈیالہ میں تھے۔ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز ہونے کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا، ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں بنائے گئے۔ تو اس میں بات ہو سکتی ہے ادر دین دیٹ ایٹ اے لیٹر سٹیج، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے، بالکل، اور ہونی بھی چاہیے، ایکچولی بات ہو سکتی ہے۔